ماقبل چند جمعۃ المبارک سے حقوق العباد اور پھر حقوق العباد میں والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل مرنے کے بعد اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب تبارک و تعالی نے آیت کے اس حصے کے اندر والدین کے لیے دعا کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے رب تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کو واضح طور پر بیان کیا کہ بیٹے پر اولاد پر یہ حقوق ہیں، لیکن ان حقوق کو بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے حق ادا ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، آپ جھڑکو نہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرو، لہجہ تمہارا صحیح ہونا چاہیے، چلا کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے حقوق اس سے پہلے بیان ہوئے، لیکن رب تبارک و تعالی نے آخر میں فرمایا کہ اولاد ماں باپ کا حق ادا کر سکتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے حق ادا ہو سکتی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ سوائے دعا کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ آخری بات اس پر ختم ہو جاتی ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے اللہ عز و جل، میں بیٹا ہوں، میں نے بڑے حق ادا کیے، میں نے بڑی خدمت کی، لیکن کیا کروں، والدین کا مقام اتنا بڑھ کر ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بس رب تبارک و تعالی سے میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ یا اللہ عز و جل، جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا، میری پرورش کی جب کہ میں چھوٹا تھا، یا اللہ عز و جل ان دونوں پر رحم فرما۔ اس کے علاوہ میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ والدین کا اتنا بڑا حق ہے کہ دعا کے علاوہ بندے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے اب حق ادا کر دیا۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو کہ یمن سے آیا تھا۔ اس نے اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر کاندھے پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرایا۔ الفاظ یہ ہیں رجل یمانی یطوف بالبیت حمل امہ وراء ظہری، کہ وہ یمنی شخص تھا، اس نے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اپنی والدہ کو بیت اللہ کا طواف کرایا۔ عرض کرنے لگا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اترانی، بھلا یہ بتائیے کیا میں نے اپنی پیٹھ پر اپنی والدہ کو بٹھا کر جو بیت اللہ کا طواف کیا تو کیا اب میں نے حق ادا کر دیا؟ کہا لا بل بظفرۃ واحدہ، کہا کہ نہیں، بلکہ درد ذی جب والدہ کو ہوتا ہے اس پر ایک درد کا بھی تم نے ابھی تک حق ادا نہیں کیا۔ والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا، والدہ کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے بس ہمارے پاس صرف ایک چارہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی خدمت کے ساتھ ساتھ ہم والدین کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد سب سے پہلا حق اولاد پر یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے دعا و استغفار کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر جب میرے والدین تھے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، کیا اب بھی حسن سلوک کا کوئی راستہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم اربعۃ، جی ہاں، 4 حقوق ایسے ہیں جو اب بھی تم ادا کر سکتے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما من بعدہما واکرام صدیقہما۔ والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو اولاد پر سب سے پہلا حق یہ ہے الصلاۃ علیہما، والدین کی نماز جنازہ پڑھیں۔ نماز جنازہ بھی ایک دعا ہے، والدین کی نماز جنازہ ادا کریں، تجہیز و تکفین کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے اگر خود نماز جنازہ پڑھانا جانتا ہے تو اولاد کا سب سے حق پہلے ہے، اس کے بعد اگر وہ نہیں جانتا تو کسی اچھے عالم کا اہتمام کرے، بلکہ سب سے پہلے جہاں وہ نماز پڑھتے تھے
تو مسجد محلہ کی نماز کے جو امام ہیں ان کا سب سے مقدم حق ہے، اور پھر اس کے بعد علاقے کا کوئی بڑا عالم ہے تو یوں اہتمام کے ساتھ والدین کی نماز جنازہ ادا کرے، تجہیز و تکفین کرنے کو اپنی سعادت سمجھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا ارشاد فرمایا والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، یہ سب سے اہم حق ہے۔ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی سنا کہ سب سے اہم یہ ہے کہ والدین کے لیے دعا کریں، چاہے دنیا کے اندر ہو، چاہے جب وہ پردہ فرما جائیں، اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرنا یہ رزق کے اندر کشادگی کا سبب بھی ہے، اور یہ رزق کے اندر دعا نہ کرنا یہ تنگ دستی کا سبب بھی ہے۔ والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج بیٹے یہ دیکھیں کہ کیا آج اگر میں مالی حوالے سے پریشان ہوں، آج میرا کاروبار چل نہیں رہا، آج اگر میرے کاروبار کے اندر نقصان ہو رہا ہے، تو کیا اس کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ میرے والدین زندہ ہیں اور میں ان کی خدمت نہیں کر رہا، میرے والدین زندہ ہیں اور میں ان سے بدسلوکی کر رہا ہوں؟ کیا اس کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ میرے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن میں ان کے لیے دعا نہیں کر رہا؟ کیا ان کے لیے دعا نہ کرنا یہ میرے رزق کے اندر تنگی کا سبب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیٹا اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر رب تبارک و تعالی رزق کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ادھر اس نے والدین کی خدمت کرنا چھوڑی، رب تبارک و تعالی نے ادھر رزق کا دروازہ بند کر دیا۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا والدین کے لیے دعا نہ کرنا یا والدین کے لیے خدمت نہ کرنا یہ تو آج میرے رزق کے اندر تنگی کا سبب تو نہیں ہے۔ آج 99% جو لوگ ہیں وہ اسی مصیبت کے اندر اور اسی مرض کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے جو حقوق آج بیان ہو رہے ہیں آپ غور کریں، جو حق بیان ہوگا آپ غور کریں گے، میرا اور آپ کا اس پہ عمل نہیں ہے۔ کیا آج ہم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو کیا میں نے آج اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائی؟ ہر ایک حق کے اندر ہماری کوتاہی نظر آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسرا حق یہ ہے الاستغفار لہما، کہا تیسرا حق، کہا انفاذ عہدہما من بعدہما، جب دنیا سے پردہ فرما جائیں تو اولاد پر یہ حق ہے جو والدین کی وصیت ہے اس کو پورا کریں۔ اب یہاں وصیت کی تفاسیر ہے اور خود احادیث کے اندر آئی وصیت کی تفسیر کہ جو وصیت ہے وہ دو طرح کی ہے، جو والد پر قرض ہے وہ دو طرح کا ہے، یا تو اس کا یہ قرض ہے کہ اس نے بندوں سے مال لیا ہوا ہے، بندوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، اس کو واپس کرنا ہے تو اس نے یہ وصیت کی تھی اس کو بھی وہ پورا کرے، یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کا اس پر قرض ہے، اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے، کسی بھی وجہ سے بیمار تھا یا جان بوجھ کے اس نے ادا نہیں کیے، نمازیں فرض تھیں وہ ادا نہیں کر سکا، اولاد کو وصیت کر کے گیا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد میں نماز نہیں پڑھ سکا لیکن تم اس کا فدیہ دے دینا، روزہ میں نہیں رکھ سکا، خواہ وہ بیمار تھا یا ویسے ہی نہیں روزے رکھتا تھا تو بیٹا میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا، حج مجھ پر فرض تھا میں حج نہیں کر سکا میری طرف سے حج کر دینا۔ تو یہ جو قرض ہیں یہ دو طرح کے ہیں، یا تو بندے کا قرض اس پر ہو یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کا قرض اس پر ہو، جو بھی قرض ہو بیٹے پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے اس قرض کو پورا کرے، بلکہ اس قرض کو ادا کرنے میں وہ جلدی کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج عن ابویہ او قضا عنہما مغرما، کہ وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کی طرف حج کرتا ہے یا پھر ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے مغرم اور قرض ادا کرتا ہے، جو لوگوں سے کیا ہوا قرض ہوتا ہے اس کو مغرم کہتے ہیں، یا پھر اس طرح کا قرض تھا وہ اس نے ادا کر دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بعثہ اللہ یوم القیامت مع الابرار، رب تبارک و تعالی اس شخص کو کل بروز قیامت نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو شخص اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے حج کرتا ہے رب تبارک و تعالی
اس کو 10 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہاں تک آیا جو شخص والدین کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے حج ادا کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد لکھ دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آج میں نے اور آپ نے اس حق کو ادا کیا۔ اگر ہمارے اندر سکت نہیں ہے تو کیا ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ جیسی رب تبارک و تعالیٰ مجھے مال کی فراوانی عطا کرے گا تو میں پہلے اپنے حج کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی طرف سے بھی حج ادا کروں گا۔ اور جب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا ان من بر الولد کہ والد کی نیکی میں سے ایک یہ بھی ہے ان تصلی لہما مع صلواتک وان تصوم لہما مع صیامک کہ جب تم نماز پڑھو ان کے لیے بھی نماز پڑھو، جب تم روزے رکھو ان کے لیے بھی روزے رکھو۔ امام اہل سنت اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں کہ بندے کی طرف سے نماز تو نہیں پڑھ سکتے، حج کر سکتے ہیں، بندے کی طرف سے روزے تو نہیں رکھ سکتے، اس کا شریعت کے اندر فدیہ ان 2 چیزوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نفلی عبادت کرے تو جب وہ نفل پڑھے تو اپنے والدین کے ایصال ثواب کی نیت کر لے کہ میں یہ نفل ادا کر رہا ہوں، اس کا ثواب یا اللہ عز و جل میرے والدین کو پہنچا، یا اللہ عز و جل میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے، صدقہ جب کرتا ہے اپنے والدین کی نیت کر لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس صدقے کا ثواب اس کو بھی عطا فرماتا ہے، اس کے والدین کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ولا ينقص من اجرہ شیء اور اس کے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں فرماتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ والدین کے اس طرح کے احکام اور اس طرح کے حقوق ہیں۔ مرنے کے بعد جب صدقہ کرو تو ان کے ایصال ثواب کی نیت کرو، جب نماز پڑھو تو ان کے ایصال ثواب کی نیت کریں، جب روزے رکھے جائیں اس وقت ان کے ایصال ثواب کی نیت کی جائے۔ اسی طرح والدین کی طرف سے ان کا جو حج رہ گیا اس حج کو ادا کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بے شمار حقوق بیان فرمائے۔ احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ والدین کے جانے کے بعد ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی قبر پر جا کر قبر کی زیارت کرتے وقت سورہ تلاوت قرآن کرے، قبر کی زیارت کرے۔ بلکہ حدیث کے اندر صریح جمعے کے الفاظ ہیں کہ والدین کی قبر پر جمعے کے دن جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا غفر لہ وکتب برا اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ اور جو والدین کی زیارت کے لیے جمعے کے روز حاضر ہوا ان کی قبر پر فرمایا وکتب برا اسے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا لکھا جائے گا۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مرض کے اندر تو میں اور آپ ہر ایک مبتلا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جب وہ زندہ ہوں بندہ اچھے طریقے سے ان کے حقوق ادا نہ کر سکے، بدسلوکی کرتا ہو، حسن سلوک کے ساتھ نہ پیش آتا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کا کتنا خیال رکھا۔ کہا کہ اگر زندگی میں نیک سلوک نہیں کر سکے تو اب بھی تمہارے پاس اختیار ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اگر تم ان کی قبر پر جا کر تلاوت قرآن پاک کرو، جا کر جمعے کے دن قبر کو حاضر ہو تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا شمار کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیارت کے لیے حاضر تو ہو، لیکن ہم دیکھیں کہ آج ہمارے والدین جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، کیا کہیں ہم اس حق کے اندر تو کوتاہی نہیں کر رہے؟ نفی کے اندر جواب آئے گا۔ آج لوگ قبرستان کی طرف نہیں جاتے، آج لوگ اپنے والدین عزیز و اقربا تو دور کی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو عزیز و اقربا کیا جو صرف صحابی تھے، جو صرف مسلمان تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ قرابت نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی قبور کے پاس بھی حاضر ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے۔ لیکن آج میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس حق کے اندر بھی کوتاہی تو نہیں ہو رہی؟ آج اگر ہم والدین کے حقوق نہیں ادا کر رہے تو سمجھ جائیں آج رزق کے اندر تنگی کا سبب ہو، یا ہم دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہوں، یا ہم کسی بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہوں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کیا یہ حق تو میں ادا نہیں کر رہا، کیا یہی تو سبب نہیں بن رہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہایت اہم حق بیان فرمایا، کہا کہ نہایت اہم حق یہ ہے کہ بندہ جب دنیا کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے
تو والدین کو یہ نیکی بھی پہنچتی ہے، گناہ بھی پہنچتا ہے۔ جب والدین قبر کے اندر اپنی اولاد کے گناہ دیکھتے ہیں ان کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر ملال آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ نیکی دیکھتے ہیں ان کے چہرے چمک اٹھتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے اندر اگر ہم گناہ کرتے ہیں، انبیاء کی بارگاہ میں بھی ہمارے گناہ اور نیکیاں پہنچتی ہیں، اور بروز جمعہ اپنے والدین کی قبور کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں اور اس کے گناہوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو ہم دیکھیں یہ ایک عام، امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ جو حق ہے اس کو ادا کرنا بڑا مشکل ہے، یہ بالکل عام ہے، ہر شخص کے ساتھ یہ خاص ہے، کیونکہ وہ گناہ کر بیٹھے گا تو فوراً توبہ کر لے، کہیں اس کی وجہ سے اس کے والدین کو ایذا نہ ہو۔ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ کسی کو گالی نہ دو، کسی کے والدین کو برا بھلا نہ کہو کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں تمہارے والدین، تمہارے جواب کے اندر وہ تمہارے والدین کو برا بھلا کہیں گے تو اس کا بھی رنج اور غم تمہارے والدین کو قبر کے اندر پہنچے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک چوتھا حق جو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، چوتھی چیز یہ ہے کہ بیٹا اپنے والدین کا یہ حق ادا کرے کہ اپنے والد کے دوستوں کا خیال رکھے، اپنی والدہ کی سہیلیوں کا خیال رکھے، ان کی عزت و تکریم کرے، ان کا اکرام بجا لاتا رہے۔ آج ہم اپنے دوستوں کے نہیں ہیں، اپنے دوستوں کا اکرام نہیں کر سکتے، ان کو عزت کی مسند پہ نہیں بٹھا سکتے، والدین کے دوست تو دور کی بات ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے جب والدین دنیا سے چلے جائیں کہ بندہ اپنے والد کے دوستوں کا اکرام کرے، ان کی تعظیم کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑی نیکی فرمایا، اور ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ اے بندے، جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زندگی کے اندر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اب کوئی حسن سلوک کا کوئی راستہ ہے؟ اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حق بھی بیان فرمایا اکرم صدیقہما، والدین کے دوستوں کی عزت کر، ان کا اکرام کر، ان کی تعظیم کر، اور پھر صحابہ پر قربان جائیے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو کیسا لیا۔ کتب احادیث کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے پاس صحابہ حاضر ہوئے، بلکہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ، وہ جب بھی مکے سے، مدینے سے مکے کی طرف جاتے تو وہ اونٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ایک گدھا بھی رکھتے۔ اونٹ کی سواری زیادہ دیر تک کرنا بڑا مشکل ہے، جبکہ جو گدھا ہے وہ اس کے مقابل اس کی سواری آسان ہے۔ جب تھک جاتے تو گدھا بہتر سواری سمجھتے تھے، پھر وہ گدھے پر سوار ہوتے۔ امیر المومنین کبھی اونٹ پر سوار ہوتے، کبھی گدھے پر سوار ہوتے، اور زیادہ بہتر سواری جو ہے وہ گدھے کو سمجھتے تھے۔ اچانک دیکھا راستے کے اندر ایک شخص نظر آیا تو پوچھا تم کون ہو؟ فلاں بن فلاں کے بیٹے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو سواری ہے گدھے کی سواری وہ بھی دے دی، حالانکہ وہ بہتر سواری تھی، اپنا تاج، اپنا امامہ سر سے اتارا اور اس کو عطا کر دیا۔ غلام نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ نے جو عمدہ سواری تھی وہ بھی اس شخص کو دے دی، اور جو امامہ تھا، سر کا تاج تھا، وہ بھی اس شخص کو دے دی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ سنو، وہ شخص میرے والد کا دوست تھا، وہ شخص میرے والد کا دوست تھا۔ صحابہ اکرام نے اس نیکی کو دیکھا کہ اتنی بڑی نیکی ہے، کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے مرنے کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی عزت و تکریم کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ آج یہ گھر کے اندر بہت جگہوں پہ یہ ہوگا، سوتیلی ماں ہے، اگر باپ کا انتقال ہو گیا کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ کیا سوتیلی ماں باپ کے دوستوں میں نہیں آتی؟ باپ کے عزیز کے اندر نہیں آتی؟ سب سے قریبی دوستوں کے اندر سوتیلی ماں آتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنی سوتیلی ماں کا حق ادا کیا؟ ہم تو والد کے دوستوں کو جانتے تک نہیں ہیں، لیکن ہم صحابہ کو دیکھیں، اور آج
چھوٹے چھوٹے لوگ وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں نظر آتے ہیں، لیکن صحابہ کا عمل تو دیکھیں کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اقوال تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو احکام تھے، ان کو کس طرح اپنی گرہ سے باندھا ہوا تھا۔ تو یہ والدین کے جو میں نے حقوق بیان کیے، یہ وہ حقوق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد اولاد پر لازم ہیں۔ تو سمجھ جائیں یہ والدین کتنی بڑی شان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ان کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر ان کے حقوق کو بیان فرمایا، ان کا یہ بھی حق ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ باادب ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ نرم لہجے کے اندر بات کرو۔ کہا کہ ان کے حقوق اتنے ہیں، یہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بات اس پر ختم فرما دی، کہا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اے لوگو تم اپنے والدین کے لیے بس دعا ہی کر سکتے ہو، ان کے لیے دعا کرو، دنیا کے اندر بھی دعا کرتے رہو، جب وہ دنیا سے چلے جائیں اس وقت بھی ان کے لیے دعا کرتے رہو، ان کے لیے اصال ثواب کے نذرانے پیش کرتے رہو، ان کو تم یہ تحفہ دے سکتے ہو ان کے مرنے کے بعد وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اے اللہ عز و جل جس طرح انہوں نے جب کہ میں بچہ تھا میری پرورش کی، اسی طرح ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حقوق بیان فرمائے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقوق کو دیکھیں کہ کیا آج ہم ان حقوق کو ادا کر پا رہے ہیں۔ یہ تو سب ادا کر سکتے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں وہ ابھی سے ان حقوق کو ادا کرنا شروع کر دیں، اور جن کے والدین جا چکے ہیں تو ان سے بھی ابھی ہاتھ سے کچھ نکلا نہیں ہے، وہ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، وہ ان کی نماز جنازہ کے بعد ان کی قبر اور ان کو اصال ثواب کی کر سکتے ہیں، وہ اپنے والدین کی قبر پر ہر جمعے کو حاضر بھی ہو سکتے ہیں، وہ گناہ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ گناہ سے بچنا یہ بھی والدین کا حق ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کو دیکھتے ہیں، ان کو رنج پہنچتا ہے، وہ نیکی کریں، اس وقت بھی وہ نیت کریں کہ یا اللہ عز و جل میں نیکی کر رہا ہوں، اس میں یہ نیت بھی ہے تاکہ قبر کے اندر میرے والدین خوش ہو جائیں، ان کے چہرے پر ملال نہ آئے بلکہ ان کے چہرے فرحت کے ساتھ مسرور ہو جائیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ والدین کی دنیا کے بعد جو حقوق بیان ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔